کنڈے سیریز میں ایک ایسی کہانی تیار ہو رہی ہے جو کہ آپ میں سے بہت سے دوستوں کو شاید ناگوار بھی گزرے گی، بعض دوستوں کو پسند ہی نہیں آئے گی، لیکن کچھ دوست ایسے بھی ہوں گے جنہیں اس کہانی میں پہلے سے زیادہ دلچسپی کا عنصر نظر آئے گا، کیونکہ اس کہانی میں ایک بہت بڑا بدلاؤ ہونے جا رہا ہے، جہاں پر کچھ پرانے دوست دشمنوں کی صفوں میں شامل ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے اور عثمان بے بھی ایک بڑی مصیبت میں پھنستے ہوئے نظر آئیں گے۔ خیر، اس بارے میں تو ہم آپ کو مزید اپڈیٹس آگے بھی بتائیں گے، لیکن یہاں پر نیا ٹریلر آنے کے بعد ایک اور بات کی تصدیق ہو گئی ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، اور یہ اپڈیٹ ہے اورحان بے، محمد بے اور ہولوفیرا کے بارے میں۔ اب گزشتہ قص اور اس کے بعد آنے والے پہلے ٹریلر تک یہ بات بالکل بھی واضح نہیں تھی کہ ہولوفیرا کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور پھر محمد بے نے اورحان کا راستہ بھی روک لیا تھا، جو کہ اب اورحان بے کے لیے ایک مشکل گھڑی اس لیے بھی تھی کیونکہ ابھی تک محمد بے کے قبیلے کو کائیوں کے مقابلے میں زیادہ دولت مند اور زیادہ طاقتور دکھایا گیا ہے، لیکن یہ صورتحال واضح ہونے سے پہلے ہی ہم نے آپ کو تصدیقی طور پر آگاہ کر دیا تھا کہ نئی آنے والی قسط میں اورحان بے ہولوفیرا کو نئے جنگجوؤں اور محمد بے کے چنگل سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور بھلے اس کے لیے انہیں کوئی سودے بازی ہی کیوں نہ کرنی پڑ جائے، اور اس کام کے لیے اورحان چالاکی کا کھیل تو کھیلیں گے ہی، لیکن اورحان کی کارروائی ہولوفیرا کو بالکل پسند نہیں آئے گی، اور وہ اورحان کو ایک بزدل انسان تصور کریں گی جو کہ اس کی بہادری سے حفاظت بھی نہ کر سکا، یعنی ہولوفیرا کی بازیابی کے باوجود اورحان کے ساتھ اس کی ناراضگی ابھی بھی برقرار رہے گی۔ لیکن کہانی میں ٹوئسٹ صرف یہی نہیں ہے، بلکہ نئی قسم میں تو ہمیں بہت سے نئے اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملیں گے جن کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بھی بتانے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے آج ہم بات کرتے ہیں کہ کیا جیرکوتائی واقعی یعقوب بے کی صفوں میں شامل ہو جائے گا؟ جیرکوتائی کی عثمان بے کے ساتھ تلخ کلامی کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ یعقوب بے عثمان بے کو نیچا دکھانے اور انہیں اپنی شرائط منوانے کے لیے کون سا گھناؤنا کھیل کھیلیں گے؟ عثمان بے کو ترکمان سرداروں کی کون سی شرائط کو مجبوراً ماننا پڑ جائے گا؟ کیا گونچا خاتون سلجوقی خزانے تک پہنچنے میں کامیاب ہو پائے گی؟ کیا محمد بے جینی شہر یعنی کائیوں پر حملہ کرنے میں کامیاب ہوگا یا نہیں؟ یہ سب کچھ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی معلومات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں محمد بے کے بارے میں، کیونکہ یہ ایک ایسا تگڑا کردار متعارف کروایا گیا ہے جو کہ مرکزی ہیرو اور مرکزی ولن سے بھی زیادہ نظر آئے گا، اور اس وقت محمد بے کی کاروائیاں بالکل ایسے ہی نظر آ رہی ہیں جیسا کہ ماضی میں کوئی رومی ٹیک فور عثمان بے کے خلاف ایک کے بعد ایک نئی سازش تیار کرتا تھا، اور پھر کچھ کردار سلجوقوں میں بھی نظر آئے تھے جیسا کہ والدہ سلطان اور وزیر عالم شاہ جیسے کردار، ایسے نام تھے جو تھے تو ترک ہی، لیکن انہوں نے کائیوں کے لیے کوئی بھی مشکل لانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی، یعنی اب ایسے کرداروں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے محمد بے کو میدان میں لایا گیا ہے جسے ایک طاقتور سردار کا مغرور بیٹا دکھایا گیا ہے، اور محمد بے کے غرور کی کہانی اب ہمیں نئی قسم میں بھی دکھائی جائے گی جہاں پر وہ کائیوں پر حملے کی تیاری کرے گا، اور یہ حملہ رات کی تاریکی میں کرنے کی منصوبہ بندی کی جائے گی۔ اب آپ کو بھی واضح کر دیں کہ محمد بے کے حملے کی بھی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، بلکہ ایک سے زائد وجوہات دکھائی جائیں گی، جہاں وہ بظاہر تو اپنے والد یعقوب بے پر ہونے والے حملے کا بدلہ لینے کی بات کرے گا، لیکن در حقیقت وہ اندر سے اورحان بے کو شکست دینے اور اسے مزہ چکھانے اور اسے نیچا دکھانے کے لیے کائیوں کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کرے گا، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اورحان بے پہلے ہی ہولوفیرا کو محمد بے کے ہاتھ سے چھین کر لے جائیں گے، جس کا بدلہ لینے کی آگ محمد بے کے دل میں جلتی دکھائی جائے گی، لیکن اس حوالے سے محمد بے کو نئی قسم میں بھی کوئی بڑی کامیابی کی بجائے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یعقوب بے کے سامنے ہی عثمان بے کے بیٹوں کی ذہانت یعقوب بے کو خوب متاثر کرے گی، لیکن یہاں پر بھی محمد بے کا کائیوں پر حملے کا منصوبہ کامیاب نہیں ہو پائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نئی قسم میں یعقوب بے کی صرف ناکامیاں ہی دکھائی جانی ہیں، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یعقوب بے بھی عثمان بے اور کائیوں کے گرد گھیرا تنگ کرتے جائیں گے اور ایک نیا اور نہایت خطرناک کھیل ترتیب دیں گے، اور یہ کھیل ہوگا عثمان بے کے قریبی جنگجوؤں کو بیم کے خلاف ہی بھڑکانے کا، اور یہی وہ واقعات ہیں جو کہ نئی قسمیں مداحوں کو جذباتی کر ڈالیں گے اور دیکھنے والوں کی آنکھوں میں آنسو تک لے آئیں گے، کیونکہ نئی قسمیں اور اس سیزن میں پہلی مرتبہ جیرکوتائی کو کائیوں کے پاس واپسی دکھائی جانی ہے،
تاہم یہ واپسی کسی صورت بھی خوشگوار نہیں ہوگی، بلکہ یہ واپسی عثمان بے اور کائیوں کے لیے نہایت تکلیف کا باعث بنے گی، جس کی وجہ یہ ہے کہ جرکتائی کا دل ٹوٹ جائے گا اور اس کے جذبات بکھرے نظر آئیں گے جب اسے اس بات کا علم ہوگا کہ اس کی رہائی عثمان بے یا ان کے جانبازوں کے ذریعے عمل میں نہیں لائی گئی، بلکہ یعقوب بے نے جرکتائی کو رہا کروانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اور یاد رہے کہ یعقوب بے بھلے بیم کے مخالف ہوں، لیکن وہ ہیں ایک ترک سردار ہی جن کے پاس ترک عوام کی بھی بڑی حمایت موجود ہے۔ تو اس حوالے سے جرکتائی جو پہلے ہی کئی برسوں سے قید میں رہے ہوں گے، ان کے دل میں بیم اور اپنے قریبی ساتھیوں کے خلاف خوب ناراضگی اور غصہ ہوگا۔ تاہم جرکتائی یہاں پر سرداری خاندان کے ساتھ اپنے راستے جدا کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ عمل ماضی کے مقابلے میں عثمان بے کے لیے کہیں زیادہ مصیبتوں اور مشکلات کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ ماضی میں ان کے جانباز غداروں اور دشمنوں کے پاس جاتے تھے، تاہم ان کی واپسی ممکن ہو جاتی تھی۔ تاہم اس مرتبہ حالات کہیں زیادہ مختلف اور کٹھن ہیں۔ لیکن ناظرین، یہاں پر اس حوالے سے آپ نے بھی ہمیں ایک سوال کا جواب دینا ہے کہ جس طرح سے جرکتائی کو دشمنوں کی قید میں دکھایا گیا، اسی طرح ماضی میں عثمان بے کا ایک اور قریبی جانباز بھی بازنطینیوں کے قید میں ظلم سہتا ہوا باہر نکلا تھا۔ تو آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ وہ کون سا جانباز تھا جو طویل عرصے کے لیے دشمنوں کی قید میں رہا تھا اور بعد ازاں گلے شکووں کے ساتھ رہا ہو کر واپس آ گیا تھا۔ ہمیں اس جانباز کا نام ضرور بتائیے گا، اور اسی کے ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا، فیس بک، انسٹا اور ٹک ٹاک پر ہمیں فالو کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔